کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ضیاء اللہ لاہور، اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور اس کو چکن پاکس کی بیماری ہو جائے تو کیا وہ حیض ختم ہونے پر صرف تیمم کر سکتی ہے کیونکہ غسل کرنے سے نقصان ہوگا؟ جی ہاں، اگر چکن پاکس میں غسل کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا ہے، جہاں تک میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، وہ پورے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے رہنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر تیمم کر سکتی ہے۔ عبید اللہ صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی میں مشزنی کے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا اور بہت بری عادت ہو گئی تھی۔ اس نے بہت توبہ کی لیکن توبہ ٹوٹ جاتی تھی، تو اس نے ایک دن قرآن پاک اٹھا کر عہد کیا کہ آئندہ میں مشزنی یعنی ہینڈ پریکٹس نہیں کروں گا، لیکن اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا، تو کیا اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا یا اللہ سے توبہ کرنا کافی ہے؟ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کوئی وعدہ کر لینے میں جب تک قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہ کیے جائیں تو یہ قسم نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے۔ البتہ ایک تو یہ ویسے ہی گناہ ہے، پھر اوپر سے اللہ سے عہد کرنا اور قرآن ہاتھ میں اٹھا کے عہد کرنا، یہ بہت مضبوط عہد ہے، اور عہد معاہدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سؤال ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو مت توڑا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو اجر ہے اللہ کے پاس، وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تم دنیا کی لذتوں میں حاصل کر رہے ہو۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر صبر کرو گے تو جو اس صبر پہ تمہیں آخرت میں بدلہ ملے گا وہ بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ اس لیے آخرت کا سوچ کے گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا چاہیے، اور باقی عہد ٹوٹ گیا تو اب یہی ہے کہ رو دھو کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ اب اگر کپڑے بار بار میلے ہو رہے ہیں تو یہ سوچ کے دھونا تھوڑی چھوڑا جاتا ہے کہ چونکہ بار بار گندے ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ دھونے کا۔ بار بار گناہ ہو رہا ہے تو اس کا تو حل یہی ہے کہ توبہ بھی بار بار کریں۔ قیمتی چیز جتنی بار ٹوٹتی ہے ہر بار جوڑ کے رکھا جاتا ہے اس کو، اور سستی چیزیں ایک دفعہ ٹوٹ گئی جوڑ لیں گے آپ، دوسری دفعہ ٹوٹ گئی پھینک دیں گے آپ۔ کوئی پرانا سا سستا سا کپ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہو چائے کا، ایک دفعہ ٹوٹ جائے گا تو اکثر تو لوگ اسی وقت پھینک دیتے ہیں اس کو، اور اگر جوڑنا بھی ہو ایک دفعہ جوڑ لیں گے، دوبارہ ٹوٹ گیا بولتے ہیں پھینکو یار۔ لیکن سونے چاندی کا کپ اگر گھر میں رکھا ہوا ہو تو وہ 100 بار بھی ٹوٹے گا، آپ 100 بار جوڑیں گے۔ تو اللہ سے جو تعلق ہے یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اگر گناہ کے ذریعے یہ تعلق ٹوٹ جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ٹوٹ گیا تو اب اس کیا فائدہ جوڑنے کا، نہ بھائی، تعلق بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق اچھا رہے، تعلق قائم رہے۔ گناہ کرنے سے وہ تعلق میں دراڑیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ توبہ کر کے اس تعلق کو اللہ سے معاہدہ کریں، توبہ کر کے اس تعلق کو جوڑیں، 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑیں، لیکن توڑیں نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، گناہوں کی لت پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ اللہ کہے گا بار بار توبہ توڑ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، توبہ توڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے، بھائی توبہ توڑتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے، بہت بے شرمی کی بات ہے، لیکن ٹوٹ گیا تو اب آپ کے پاس جوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے پھر توبہ کریں اور اس گناہ سے بچنے کی دیگر کوششیں بھی کریں۔ سب سے پہلی کوشش تو ہے شادی کریں جلد سے جلد، دوسری کوشش کیا ہے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تو اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کریں گناہ سے بچنے کے، اور پھر بھی ہو جاتا ہے تو توبہ کریں اللہ، اور کچھ صدقہ خیرات کریں تاکہ کچھ سزا ملے اپنے دل کو، نفس کو۔ ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ اس طرح کی حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن حدیثوں میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ عورت کا پریگننٹ ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا، پھر بچے کو دودھ پلانا، یہ سب چیزیں اجر میں لکھی جاتی ہیں، اور تھوڑا اجر نہیں، بہت زیادہ اجر، کیونکہ وہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اولاد پیدا کرنا، مسلمان اولاد، پہلی بات تو یہ کہ فطرت کے جذبے کی تکمیل ہے، فطرت یہ چاہتی ہے کہ نسل بڑھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ شہوت کو مسلط کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ملاپ کرتے ہیں، یعنی اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نسل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ شہوت مرد اور عورت میں جو فطرت نے رکھی ہے، اس شہوت کا انجام کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ
مرد اور عورت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے. تو عورت اگر ولادت کرتی ہے، ولادت کے عمل سے گزرتی ہے، تو فطرت جو اسلام دین یعنی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جہاں بھی فطرت کی تکمیل ہوگی اسلام اس پہ خوش ہوگا. تو اللہ نے انسان جو اسلام بنایا ہے نا، وہ نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیچر کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جو نیچر انسان سے نسل بڑھانا چاہتی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس پہ اس کو یقیناً اجر ملتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں. اور محبت بھی یہ تمہید کے طور پر، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اولاد چاہتی ہے شوہر سے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد چاہتی وہی ہے جو چاہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پراپر وے میں زندگی گزاروں. جن لوگ میاں بیوی کا پہلے سے علیحدگی کے پلان ہوتے ہیں وہ پھر نسل بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثرت سے اولاد ہو. تو عورت جب ولادت کے عمل سے گزرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی حضرت عمر نے اخذ کیا ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ سیاہ عورت جو بچہ نہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ سیاہ عورت جو بچہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو اس حسین عورت سے نکاح سے زیادہ محبوب ہے جو اولاد نہ دیتی ہو. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی توالد و تناسل ہے. عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس لیے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اور نتیجے میں اولاد پیدا ہو. تو اس لیے وہ سیاہ عورت، کالی عورت جس سے اولاد ہو رہی ہے وہ فطرت کی تکمیل کا زیادہ ذریعہ بن رہی ہے بنسبت اس حسینہ کے جس کو آپ نے صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نسل نہیں بڑھا رہے. تو اس لیے اولاد کی جو ولادت ہے نا، یہ بہت بڑا شریعت میں اس کی بہت ترغیب ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. اور پھر قرآن نے، یہ تو دو فضیلتیں ہو گئی، تیسری فضیلت صدقہ جاریہ. اولاد ایمان والی، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان بچے ہی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، توحید پرست پیدا ہوتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا کتنا مشکل ہے. تو مسلم کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو اسلام دنیا میں پھیلے گا. تو آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، جاپان میں، ہر جگہ الحمدللہ. تو اگر مسلمان مائیں بچہ ہی پیدا کرنا ہی بند کر دیں گی تو یہ گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. تو اس سے نقصان ہوگا ہماری نسلوں کو، اسلام کو، اور خود مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو یہ تیسری وجہ ہے کہ یہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے عورت کے لیے کہ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور اسلام کو طاقتور بنانے میں، نسل بڑھانے میں جو فطرت ہے اس کے جذبے کی تکمیل کی ہے. چوتھی بات کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس میں، کہ یہ اکنامکلی آپ کو اولاد مضبوط کرتی ہے. بیٹیاں ہیں تو آپ کی ٹینشن دور کرتی ہیں.